الاسلام والمسلمین سماعت الشیخ مولانا مدر حسین صاحب ممبر تے تشریف لے آن اور اپنے مواعظ حسنہ تو مومنین و مستفید فرما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اللہم وبالثواب سورتین ہاتین الارواح المومنین والمومنات۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بآواز بیماردی شفا واسطے بآواز بلند صلوات۔ جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات۔ حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان للہ صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حسنات دا صیغت آ جانا عبادت شمار فرمائے۔ جو آجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نہ پوریاں فرمائے۔ مالک ذکر پاک دی برکت نالے ساری بستی نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے۔ اور بانیان مجلس حاضرین مجلس دے جملہ حوائج شرعیہ مالک پورے فرمائے اور اس ذکر دے سلسلے نو مالک ہمیشہ اس جگہ تے قائم دائم فرمائے۔ سب دعاوں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بلے ایمان نعرہ ہے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شعری و رمضان للہ. حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا گیا اللہم صلی اللہ علیہ کہ حضور نے شعبان دی نسبت اپنے نال اور ماہ رمضان دی نسبت اللہ نال، تو امام نے اس حدیث دی وضاحت فرمایا کہ حضور در حقیقت دسنا یہ چاہتے ہیں کہ جڑا بندہ اس مہینے توبہ کرے گا اللہ میرے صدقے معاف کر دے گا، اور جڑا ماہ رمضان سے توبہ کرے گا اللہ اپنی رحمت دے فضل معاف کر دے گا. تو گویا یہ 12 مہینے واحد مہینہ ہے جس مہینے کسے امام دی شہادت نہیں. توجہ فرمائی. بلکہ اس مہینے وہ ہستیاں اس دنیا تے آئیاں جنہ دی وجہ تو آج تک نہیں بلکہ قیامت تک اللہ دا دین باقی ہے. اور اس مہینے دی 15 تاریخ جو گزر چکی وہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام دی ولادت دا دن ہے. یعنی اس مہینے 12ویں امام بھی دنیا تے آئے. توجہ فرما رہے. امام مہدی علیہ السلام دے بارے کسے مسلمان نو اختلاف نہیں. یعنی عقیدہ مہدویت اسلام دا اتفاقی عقیدہ جنوں آسان زبان میں آکھاں جیڑے بندے 11 امامن نہیں مندے وہ 12ویں امام نو مندے. یعنی سب اس امام دا انتظار کر رہے ہیں، اپنے بھی انتظار کر رہے ہیں، غیر بھی انتظار کر رہے ہیں. شیعہ انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا تے آ چکے ہیں، اللہ دے امر نال غائب ہو گئے ہیں، ہن دوبارہ ظہور فرمان گے اور اس دنیا تے اللہ دے دین نو غلبہ حاصل ہوئے گا انہاں دے صدقے. اس شیعہ عقیدہ ہے. توجہ فرما رہے ہو. اہل سنت عقیدہ ہے بھئی آنا تے ہے انہاں لیکن اجے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. توجہ فرما رہے ہو. صرف یہ فرق ہے، باقی اس امام دا انتظار سب کر رہے ہیں. اس واسطے اس امام دا لقب ہے منتظر. توجہ فرما رہے ہو. اور اس امام دا ایک لقب ہے منتظر، یعنی منتظر جس کا انتظار کیا جائے اور منتظر جو انتظار کرے. تو اسی امام دا انتظار کر رہے ہیں اس واسطے 12واں منتظر ہے، اور 12واں اللہ دے امر دا انتظار کر رہے ہیں اس واسطے وہ منتظر ہے. اور اس امام دا مشہور ترین لقب ہے مہدی. توجہ فرما رہے ہو. مہدی دا معنی ہوندہ ہے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ. یعنی اس مہدی دے 2 معنی ہیں، ہدایت یافتہ بھی اس دا معنی ہے اور ہدایت کرنے والا بھی اس دا معنی ہے. 11 امامہ نے اتنا اپنے بارے سے نہیں فرمایا جتنا امام مہدی علیہ السلام دے بارے سے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر دے اندر سارا دین، اس دے حلال و حرام، ولایت اہل بیت، امیر المومنین دا بازو پکڑ کے من کنتو مولا فہذا علی مولا فرمان تو بعد 12 امامہ دے نام گرامی بھی ارشاد فرمائے. توجہ فرمائے. تو حضور نے 12 امامہ دے نام گرامی دے نال انہوں دا مختصر تعارف بھی کر دیتا، اور سب تو زیادہ جس ہستی دا خطبہ غدیر تذکرہ ہویا وہ ہستی امام مہدی آخر الزمان. اور حضور نے اس زمانے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو. توجہ فرما رہے ہو. جبکہ سامنے بان آڑے مسلمان بھی آن، مومن بھی آن، صحابی بھی آن، لیکن حضور نے امام مہدی علیہ السلام دا ذکر کرن تو پہلے اپنے سامعین نو ایوہ الناس آکھ کے پیغام میں دیتا جویں میں تھوان پہ دسنا انہیں قیامت تک آنے والے ہر انسان تک میرا پیغام پہنچا دے ہے. فینا مہدیون، ہمارے درمیان ایک مہدی ہوگا جو تم سے ہمارا حق واپس لینا جانتا.
یعنی گویا اس امام مہدی علیہ السلام دے بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دختر پیغمبر جناب فاطمہ زہرا اور دیگر ائمہ نے بہت زیادہ تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک دفعہ اللہ دے رسول اپنی بیٹی دکھا رہے، توجہ فرما رہے، اور جناب سیدہ پریشان نے، اور حضور نے اپنی بیٹی دی پریشانی دور کرنے واسطے جس ہستی دا ذکر فرمایا وہ امام مہدی علیہ السلام دا ذکر فرمایا کہ اے میری لخت جگر، وہ جو مہدی اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور اللہ کا دین اس کی وجہ سے غالب آ جائے گا، اے میری بیٹی وہ مہدی تیری اولاد سے تو دختر پیغمبر خوش ہو گئے۔ ترے معصوم امامہ دی موجودگی توجہ رکھنا، مولا علی علیہ السلام، حسنین کریم ہے، انہیں ترے معصوم امامہ دی موجودگی دختر پیغمبر نے اپنے اس مشکل ٹائم جدو کچھ لوگ دروازے تے آئے تو انہیں ترے امامہ نہیں پکاریا بلکہ این مہدی فرما کے دسیا کہ مشکلوں کے حل کے لیے مہدی برحق کو پکارا جاتا ہے۔ صلوات پڑھو۔ اس امام دے بارے حضور نے اپنے اصحاب دے درمیان فرمایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یعنی حدیث پاک ہے اور یہ سنی کتابیں بھی موجود، بلکہ اہل سنت دی معتبر کتابیں موجود ہے کہ آقا نے فرمایا جو ہمارے درمیان مادی ہوگا نا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے مخلوق رزق کھائے گی۔ یہ اپنے بھی کھا رہے ہیں تو صدقہ ہے امام مہدی علیہ السلام دا، غیر بھی کھا رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے امام مہدی علیہ السلام دا۔ حضور نے فرمایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، مخلوق روزی کھائے گی اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں، مادی برحق کے وجود بابرکت کی وجہ سے کھائے گی۔ اور پھر آقا نے فوراً فرمایا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، مہدی اس شان کا مالک ہوگا کہ اس کے وجود کی برکت سے زمین بھی قائم رہے گی، آسمان بھی قائم رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اج اگر زمین قائم ہے تو اس دے قائم ہون دی وجہ قائم آل محمد ہے، آسمان قائم ہے تو اس دے قائم رہن دی وجہ مہدی برحق۔ گویا یہ نظام جہان باقی ہے تو بندیاں دی وجہ تو نہیں، جنہ دے صدقے بنے ہیں انہاں دی وجہ تو ہی باقی ہے۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند بار محمد۔ عقیدہ مہدویت توجہ فرما جو جس دے بارے حضور نے ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی، جس حدیث دے مصداق ہر نبی نے، ہر امام نے، ہر معصوم نے، اور بالخصوص اس غیبت امام مہدی دے زمانے اس دے مصداق امام مہدی نے حدیث بھی سنی شیعہ نے لی، من ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی فَقَدْ مَاتَا مِیتَةً جاہلیہ۔ توجہ فرماؤ، آقا نے فرمایا جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کر سکیا، حضور نے فرمایا وہ جہالت دی موت مر گیا۔ جہالت دی موت بندے جنت نہیں لے جاندی، جہنم لے جاندی، معرفت دی موت جنت لے جائے گی۔ لیکن سوال ہے کہ کس چیز دی معرفت اور کس چیز تو جہالت؟ بندہ دنیا دے ہر شعبے جاہل ہوئے لیکن اپنے زمانے دے امام دی معرفت رکھدا ہوئے جنت جائے گا۔ پھر میں اگلا جملہ کروں گا، بندہ ہر شعبے نے جاندہ ہوئے صرف اپنے زمانے دے امام دی معرفت نہ رکھدا ہوئے، توجہ فرما رہے، جہنم جائے گا۔ گویا جنت جان واسطے اپنے زمانے دے امام دی معرفت ضروری۔ یہ حدیث معتبر جائے، اس دا انکار نہ کوئی سنی کر سکے نہ کوئی شیعہ کر سکے۔ حضور نے یہ حدیث بیان ہی اتنی دفعہ فرمائی گویا کہ کوئی اس دا انکار نہیں کر سکے۔ پھر دنیا سوال کر دیئے کہ اگر حضور دی یہ حدیث صحیح حدیث ہے، توجہ رکھنا، تو پھر حضور دے زمانے چ امام کون ہے؟ توجہ فرما رہے
اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی تو جہالت دی موت مر گیا. تو تسی تے آکھ دو پہلے امام حضرت علی نے، آخری امام مہدی نے، تو حضور دے زمانے چ امام کون ہے؟ تو پھر مطمئن ہو کے جواب دے وہ حضور دے زمانے چ حضور خود امام الانبیاء نے، وہ بھی ہوتا امامت دے فائد نے. جڑے اسی 12 امام آخنے ہیں وہ 13 نہیں ہو سکتے، وہ حضور تو بعد صرف 12 نے، جبکہ پیغمبر اعظم کو ہر عہدہ موجود ہے، نبی بھی نے، رسول بھی نے، امام بھی نے، ولی بھی نے، اور سید المرسلین بھی نے. اس واسطے سنی بھی امام مہدی علیہ السلام دے قائل نے اور شیعہ بھی امام مہدی علیہ السلام دے قائل نے. سب انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بھی انتظار کر دیں جیڑے کدی انتظار کر دے ہی نہ، جنہ دی کٹی چ انتظار نہیں. اور انتظار امام مصلحت خدا ہے. حضور دی ایک حدیث ہے کہ جس بندے نو میرے حالات سمجھنا نہ ہون، وہ امام مہدی دے حالات سمجھے تو ان میرے سمجھ آ جان گے، تے جن امام مہدی دے حالات سمجھنا نہ ہون وہ میرے سمجھے تو ان امام مہدی دے حالات سمجھ آ جان. یہ انتظار امام مہدی یہ ہون نہیں پہ آندا، یہ انتظار رسول اللہ تو شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے وڈے نے، توجہ فرما رہے، انہوں دی والدہ دا نام ہے جناب حاجرہ. اور دوسرے بیٹے دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جنہوں دی والدہ دا نام ہے سارہ. توجہ فرما رہے، یہ دونوں نبی نے. لیکن ساڑھے آخری نبی جنہاں دا 80 امتیاں انہاں دا سلسلہ نسب حضرت اسحاق نال نہیں ملتا، انہاں دا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل نال ملتا. حضرت اسماعیل راہ خدا چ قربان ہونے واسطے بھی گئے، خدا نے قربانی نو قبول بھی کر لیا، اور وہ واقعہ قرآن دا حصہ بھی بنا دیتا، اور وہ واقعہ قیامت تک زندہ بھی کر دیتا، جس دی آج تک یادگار منائی جا رہی ہے. لیکن خدا دا نظام کی ہے کہ اللہ نے نبوت دا سلسلہ حضرت اسحاق دی نسل چو جاری کر دیتا، اور حضرت اسماعیل تو لے کے آخری نبی تک درمیان وچ کوئی نبی نہیں ہے. او دے نبوت دا سلسلہ کیویں شروع ہویا کہ انہاں چو پہلے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق چو، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور انہاں دی تعداد تقریباً 4444 دے قریب بندی ہے جڑے نسل اسحاق چو ہوئے. دنیا منتظر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم دے جس بیٹے دی قربانی بھی پیش ہوئی، اور وہ بڑا بیٹا بھی آئی، اور وہ ذبیح اللہ بھی ہو گیا، اور اس دا تذکرہ بھی قرآنی کتاباں سے آ گیا، اسی چو نبوت کیوں رک گئی؟ اور جس دی قربانی بھی نہیں ہوئی اسی چو نبوت شروع کیوں ہو گئی؟ خدا اس دن تو انتظار کروانا شروع کر دیتا، پہلے محمد کا انتظار کرو گے تو آخری کا انتظار ہوگا نا. تو یہ انتظار امام جس دے بارے حضور دی پھر واضح حدیث ہے، انتظار الفرج افضل العبادہ. اپنے زمانے دے امام دا انتظار چھوٹی عبادت نہیں، افضل عبادت ہے. یعنی نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان تمام عبادات سے افضل عبادت ہے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا. انتظار امام افضل عبادت. اگر تسی انتظار امام دی حقیقت سمجھ جاؤ تو واقعہ نہیں یہ افضل عبادت شمار ہوئے گی. اسی صرف امام نو پکارنے ہاں، انتظار نہیں کرتے. اگر انتظار کریے تو پھر ساری ہر عبادت افضل عبادت ہو جائے گی، اور بلکہ انتظار ہی افضل عبادت ہو جائے گی. اچھا، کسے شخصیت دا انتظار اس دے مزاج دے مطابق ہونا. توجہ رکھنا. اگر ایتھے پیغام آ جائے کہ وزیر اعلیٰ نے آنا ہے تو اس دے انتظار دا انداز اور ہوئے گا. اگر ایتھے پیغام آ جائے کہ
کہ بڑے شیعہ عالم دین نے نجف سے آنا ہے تو اس کا انتظار ہو. اچھا اگر اس ملکی حکمران نے ہونا ہے تو اس دے انتظار واسطے صفائیاں ہون گیاں، بانڈ دا انتظام ہوئے گا، کھانے دا انتظام ہوئے گا، اور وہ اتنا بہترین انتظام ہوئے گا کہ انتظار کرنے والا انتظام ہی ایسا کرے گا کہ آنے والا دیکھ کے خوش ہو جائے. اور اگر کوئی انتظار دا انتظام نہ ہویا، نہ بیٹھن دی جگہ ہوئی، نہ کھانے دا انتظام ہویا، نہ کوئی لائٹاں ہوئیاں، نہ کوئی سلسلہ آیا، تو آنے والا آکھے گا کہ میرا تو انتظار ہی کوئی نہیں. تسی کیسا انتظار پہ کر دو امام مہدی کا کہ امام دا انتظار ہے تو بے نماز بیٹھی ہو، امام دا انتظار ہے تو جھوٹ بولی جا رہا ہو. انتظار امام کا مطلب یہ ہے وہ کام کرو آنے والا دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ انتظار ہے. اس لیے یہ افضل عبادت ہے. جب تک امام مہدی غائب ہیں تو ان کی غیبت کے زمانے میں تمہارا نماز پڑھنا انتظار ہے، تمہارا روزہ رکھنا انتظار ہے، تمہارا حج کرنا انتظار ہے، تمہارا مجلس سننا انتظار ہے، تمہارا مجلس کروانا انتظار ہے، تمہارا سچ بولنا انتظار ہے. یہ سب انتظار امام میں ہیں، اور یہ غیبت امام میں سب سے افضل عبادات ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انتظار الفرج افضل العبادہ. یہ اس زمانے کا انتظار جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، یہ افضل عبادت ہے. امام مہدی علیہ السلام دے انتظار دے حوالے نال شیعہ تو انتظار دے بہت پہلے تو قائل نے، توجہ فرما لو. لیکن بعض مسالک انتظار کرنا ہی نہیں جان دے، جنہوں میں بڑا لائٹ کر کے بیان کرنا چاہنا. جنہوں نے رسول اللہ دے جنازے دا انتظار نہیں کیتا اور امام بنا لیا، وہ امام مہدی دا کیوں انتظار کر دیں؟ امام بنا لیں. جنہوں پہلی منزل تھے انتظار نہیں کیتا اور کوئی امام بنا لیا، وہ آخری منزل تھے امام مہدی دا ہی انتظار کیوں پہ کر دیں؟ مجبوری یہ ہے کہ وہ مہدی کے ساتھ آنے والا عیسیٰ نہیں ملتا جس نے تصدیق کرنی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام ہماری شرط نہ ہوندی تو پھر دنیا امام بنا لیں دی. خدا نے آخری حجت کی حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ ہر کوئی اس زمانے میں امام نہیں بنے گا. آخری امام وہ ہوگا جس کی تصدیق عیسیٰ کریں گے. پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آگے بڑھ دیا. اس لیے عیسیٰ نہیں ملتے. توجہ فرما رہے ہو. علامہ اقبال شاعر مشرق دے بارش مشہور ہے کہ وہ ایک عرصہ امام مہدی علیہ السلام دے قائل نہ. توجہ فرما رہے. جبکہ علامہ اقبال مسلکن اہل سنت اور قائد اعظم مسلکن شیعہ. یہ تاریخ پاکستان دا تحقیق شدہ باب ہے کہ قائد اعظم دا مسلک شیعہ اور علامہ اقبال دا مسلک اہل سنت. علامہ اقبال نے سنی ہو کے اہل بیت دی تعریف اتنی کی تھی کہ شیعہ بھی انہوں نے شہدائی ہو گئے. اور قائد اعظم پکے پیڈے شیعہ ہے. توجہ فرما رہے. پہلے شاہ امامی شیعہ، بعد جو اثنا عشری شیعہ ہو گئے. شاہ امامی شیعہ جنت نہیں جانا، اثنا عشری شیعہ جنت جانا. شاہ امامی دا مطلب ہے 6 امامن تے مندن تے باقی 6 نہیں مندے، 12 چو کسی ایکی دا بھی انکار کریے جنت نہیں جائے. اسی الحمدللہ 12 امامن منن والے شیعہ. توجہ فرما دے. اس واسطے سانو اثنا عشری شیعہ آختے. یہ قائد اعظم دے بارے نا ٹی وی تے پٹی لگی سی بھی پہلے وہ شاہ امامی شیعہ تے بعد اثنا عشری شیعہ ہو گیا. تو کافی بندے میں نے فون کر کے پوچھا وہ اثنا عشری شیعہ کیڑے ہوندے؟ مگر وہ اسی یہاں 12 امامن منن والے عربی چ لکھا نا. تو علامہ اقبال عرصہ دراز امام مہدی علیہ السلام دے قائل نہ. بڑا کچھ اہل بیت دے بارے بیان کرن تو بعد بھی قائل نہ ہو سکے. انہوں نے ایک شیعہ عالم دین نجف تو پاکستان آئے، اجے پاکستان نہیں بنیا. توجہ فرما رہے. یعنی ہندوستان آئے، لکھنؤ آئے، لکھنؤ تو پھر لاہور آئے. لاہور پھر انہوں نے ملاقات علامہ اقبال نہ ہوئی. تو علامہ اقبال نے یہی سوال کیتا ہی کہ جناب میں مسلک اہل سنت ہاں، لیکن میں تھوڑے شیعہ دے 11 امام تے سمجھ آ گئے، تھوڑا 12واں امام میں سمجھ نہیں آتا. کیا بہترین جواب انہوں نے دیتا اور کیا حکمت بھرا جواب دیتا. جس طرح علم در اہل بیت تو ملتا ہے اسی طرح حکمت اور دانائی بھی در اہل بیت تو ملتا ہے.
کیونکہ پیغمبر فرما گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر علی اس دا دروازے، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت و دانائی دا شہر علی اس دا دروازہ۔ تو شیعہ عالم دین نے کیا حکیمانہ جواب دیتا، زیر لب مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ جناب اگر تمہاری 11 امام سمجھ آ گئے نے تو انہیں 11 منو نا تو 12 ران دو۔ پھر 11 جے سمجھ آ گئے تو جیڑی شاید سمجھ آ جو من جائی دی 11 من لو، تو جو تم 12 سمجھ آئے 12 میں من لو پھر۔ اتنا سیانا بندہ علامہ اقبال، اسے کہا جے 11 من لو نا تو 11 50 دن 12 آئے مجھے دی مننی ہو، جن مننی ہوئے دی بھی مننی پڑھنے 11 آخ دن 12 آئے۔ توجہ فرما جو یہ دا مطلب ہے انہوں نے ثابت کیتا جنہوں مننیا ہوئے وہ دی گل بھی مننی دیئے، اسی 12 امامانو مندے تاں اساں نبی نو مننیا، نبی فرمایا میرے تو بعد 12۔ یعنی علامہ اقبال نے پاکستان دا تصور دیتا سنی ہو کے کہ ایک ملک ہونا چاہیے دا جس سے اسلام دی آزادی ہونی چاہیے دی، اور پاکستان بنانا والا بندہ قائد اعظم شیعہ یعنی شیعہ سنی رل کے کوشش کرن تے ایک ملک بن دے۔ اور جملہ آکھاں شیعہ سنی رل کے کوشش کرن تے ایک ملک بن جگدا ہے، جے سنی شیعہ رل کے رہن لگ پون تے ملک بچ بھی جاتا ہے۔ اس ملک دی تباہی دا سبب فرقہ واریت ہے۔ توجہ فرمائے، تنگ دلی اختلافات نے، جبکہ اللہ دا دین اختلاف دا دین نہیں، اتحاد دا دین ہے، سمجھن اور سمجھان دا دین ہے۔ بس ایک صرف دھیان رکھو، جویں دوائی کسی ان پڑھ ڈاکٹر کو نہ لیں دے، یہ دین بھی ان پڑھاں کو نہ لگے۔ گل بڑی میں ڈاڈی کر چکی، نیم حکیم تے نیم ملا، خدا واسطے دین ان پڑھاں کو نہ لو، سنی بھی ان پڑھاں کو نہ لو، شیعہ بھی ان پڑھاں کو نہ لو۔ دین دی گال عالم کو پوچھو، باقی بھائی دنیا داری ہے، تو سن روپیے بھی بکھانے ہوندے ہیں، مجلس نہ کراؤ تے بندیاں پتہ کیوں لگے وہ روپیے کتے آئے نہیں آنے، وہ تے پھر تو سن وڈا ہی بلانا ہے تاں ہی پتہ لگنا ہے، وہ پیسے ہی نے تاں ہی انہوں بلایا نے، 1.5 لاکھ کھڑے نے۔ بھائی یہ تو مجبوری ہے، ایک صلوات پڑھ لو بابا دے بلند عزیزم عمران عباس صاحب بھی آ گئے، سید کاظم عباس بھی بیٹھے نے، نم پڑھنا ہے۔ میری حاضری تھوڑی زیارت کرنا میرے واسطے ڈبل ثواب ہے، مجلس پڑھن دا تے تھوڑی زیارت دا۔ بالکل میرا ٹائم بھی نیڑے لگیا، 2-4 گلاں کرنی ہیں۔ اس وقت جہالت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ تسی میرے نال زیادہ سمجھ دیو، بھائی عورت کوئی کپڑے پا کے گئی ہے جی عربی چ لکھی آئی حلوہ یا حلون لکھی ہے، یعنی ہے لام واہ 3-4 حرف کٹھے بار بار ریپیٹ ہو کے لکھے ہیں، تو نتیجہ نکلیا ویکھنے والے آنکھیں قرآن لکھے۔ سب تو ستم میں ہویا کہ جڑے قرآن پڑھ دیں انہوں نے بھی آکھیں قرآن لکھے، جڑے حافظ قرآن انہوں نے بھی آکھیں قرآن لکھے۔ یعنی پتہ ہی نہیں کہ قرآن دے الفاظ کی نہیں، یا عربی دا ہر لفظ تے قرآن نہیں نہ ہوندا، اور وہ لوگوں نے اس نے پکڑ لیا قریب آئی کہ مار دیں دے، وہ کوئی عورت آئی اس نے ڈالیا۔ ستم ہے کہ سانو اجے تائیں قرآن اور باقی زبانوں دا بھی فرق محسوس نہیں، یہ جہالت ہے۔ اور ایسے لوگ جو دین دسن گے تو کی دسن گے؟ جبکہ 2 شعبیاں واسطے ذہین بچے منتخب کرو۔ ایک شعبے دا تے واقعی نہیں میرٹ آ گیا کہ میڈیکل واسطے انہوں نے میرٹ ہی اتنا ٹف رکھ دیتا ہے کہ اتھے تک اگر کوئی بچہ پہنچ دے تو اس کو داخلہ مل دے، اور دوجے واسطے تسی میرٹ آپ بناؤ جڑا ذہین بچہ خدا مند دے، انہوں عالم دین بناؤ تاکہ دین صحیح دسے ہو۔ پڑھے گا تو دسے گا، اگر پڑھے گا ہی نہیں تو دسے گا کہ۔ اور سنیے شیعہ دا عالمیہ ہے جڑا سکول نہ جاندہ ہوئے آندے نے اندر چھڑیا ہو، تو پھر ہو سکے دین کی دسنا۔ اور اس منزل تے حضرت علی علیہ السلام اسی مشکل کشا مننے ہیں اور صحیح سچا پیٹا پکا مننے ہیں۔ وہ ساڑھی اتنی مشکل کشائی کر گئے ہیں، اتنی زیادہ مشکل کشائی کر دیں کہ اسی سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے ساڑھے ان مسائل واسطے 1400 سال پہلے ایک حل دے دیتا سی۔ انہوں نے فرمایا بندہ قیمتی بننا واسطے پیسے دی لوڑ نہیں،
بندے دی قیمت پیسہ ہے ہی نہیں، سواری ہے ہی نہیں بندے دی قیمت. بندہ ہر شے تو قیمتی ہے، لیکن وہ بندہ قیمتی پتہ کیویں لگے وہ بندہ قیمتی کیویں؟ فرمایا وہ کوئی صفتاں ہون نا تو بندہ قیمتی ہو، وہ کپڑے پاٹے بھی ہون تاں بھی وہ قیمتی ہوندا. اور وہ فرمایا وہ صفتاں حاصل کرنے واسطے بندہ بھج وگے سواری تے سواری وہ ترٹ جائے، فرمایا پھر بھی انہوں صفتاں کوئی سمجھا دے وے، انہوں کوئی دس دے وے تو وہ اپنے اندر پیدا کر لوے، اے بندہ خدا دا شکر ادا کرے میرا نقصان ہی کوئی نہیں ہویا، میرا تو فائدہ ہو گیا. وہ فرماندے نو 4 صفتاں نے، اگر جس بندے چو پیدا ہو جان وہ بندہ بڑا قیمتی ہوندہ ہے. فرماندے نو پہلی صفت ہے جو نہ جان دے، کوئی پوچھے تے آکھے کرو میں نہیں جانتا. فرمایا ایک گل کرنے والا بندہ قیمتی بندہ ہوتا. تسی جی جاندے ہی نہیں، تسی آکھو بھائی میں نہیں جانتا. فرمایا تین ایک رولا ہے نا پا میری عزت چ کمی آئے گی. علی فرماندے نے انج تو آکھی عزت دا معاف. تجھے فرمایا جو نو جان دے سکھن وے شرم محسوس نہ کرے. بندہ ساری زندگی انجی کٹ چھڑے پا بندے کی آکھن دے، اور سارے بندے دے پرابلم جے بندے نہیں ہو رہا بندے کی آکھن دے. میں سارے علاقے پھر کے سارے بندے کو پوچھ لیا وہ بندے آندے نے بندے کی آکھن دے کی آکھنا جے. انہوں میں دسیا جے آکھو تو میں دو اندر چھڑ میں انہوں نے دسیا واسا کی آکھنا ہے. وہ آندے نے انہوں دسیا کر جدوں تو مرے ہوں اسی آکھن دے انا للہ. ایو کچھ بندے آکھنا ہوندہ جے بندے کچھ بھی نہیں آندے، بندے ایو کچھ ہی آندے نے انا للہ ہے، اور کسی کی آکھنا ہوندہ. فرمایا جو نہ جان دے سکھنے شرم محسوس نہ کرو، قیمتی ہو جاؤ. جو نہ جان دے آنکھوں میں نہیں جاندا. تریجی گل پہ فرما دیں کدی نہ کسی تو ڈریا ہے، ڈر اپنے اندروں کڈو. اگر ڈرنا ہی چاہتے ہو تو فرمایا صرف اپنے گناہ تو ڈرو. چوتھی گل پہ فرما دیں کدی کسے بندے تے امید نہ رکھے، نہ کسی وسیلے تے نہ کسی بندے تے امید ہی نہ رکھیا ہے. وسیلہ بھی بنایا ہے، کوشش بھی کرے ہے، امید نہ رکھیا کسی تے. امید رکھنی جے تے اللہ تی رکھ. بندہ سمجھے میں ٹینٹ تھلے بیٹھے ہاں تھے اتوں میں دھوپ نہیں لگن دین لگا تھے بندے نے پتہ ہی نہیں اس دھوپ لوانی ہوئے تے ٹینٹ چ بھی جاندہ ہے. بندہ سمجھ دیا گڈی دے ٹائراں چ ہوا بھی پوری ہے، گڈی بھی نویں ہے تے ہن کی ہونا ہے. امید اللہ تے رکھ، ہون لگے تے چیر بھی نہیں لگدا. امید اللہ تے رکھو، وسیلہ جیڑا بھی مضبوط جنوں میں اپنی زبان چ آکھدا رہنا بندے دے ذمہ کوشش کرنا ہے، کام صرف اللہ کرنا ہے. اسی وہ قوم ہیں جنہاں کوشش کرن واسطے وسیلے بھی وہ بنائیں جنہاں اللہ نے آپ وسیلہ بنا کے بنایا. محمد و آل محمد نو شیعہ وسیلہ نے بنایا، انہاں نو اللہ نے وسیلہ بنایا. اور ایسا مضبوط وسیلہ بنا کے بھیجے جڑے ساڑی دنیا و آخرت دی خیر بن گئے. بس وسیلے دا کوئی منکر نہیں جے، صرف فرق ہے کچھ بندے خود ساختہ وسیلیاں دے قائل نے، کچھ بندے خدا ساختہ وسیلیاں دے قائل. کچھ بندے انہاں وسیلیاں دے قائل نے جڑے بندیاں بنائے ہوئے نے، تے کچھ بندے اللہ دے بنائے وسیلیاں دے قائل. بندے دے بنائے وسیلے تے اللہ دے بنائے وسیلے زمین آسمان دا فرق ہوتا ہے. یہ ہاتھ کیا بنایا بولے نو تے چمچ بندیاں بنائی. چمچ نال بھی کچھ کھائی دا ہے تے ہتھے نال بھی. چمچ بندے بنائیے، ہاتھ اللہ بنایا. فرق تساں سمجھنا ہے چمچ نال کھائیے منہ سڑ بھی جاندہ ہے، ہتھاں نال کھائیے نہیں سڑدا. ایو اللہ دسدا ہے میرے بنائے وسیلے تو سڑن نہیں دین لگے. محمد و آل محمد ساڑی نجات دا سبب نے، سن جہنم تو بچان والے وسیلے کہ سن سڑن نہیں دین لگے اگر اسی یہ نہ رہے. اور اگر انہاں تو دور ہو گئے تو پھر بچن بھی نہیں لگے. اس واسطے کہ خدا نے انہاں تو علاوہ درمیان سے کوئی وسیلہ ہی نہیں رکھے. یہ ساڑی ہدایت دا بھی وسیلہ نے اور یہ ساڑی نجات دا بھی وسیلہ. اس مالک اللہ نے اپنی مہربانیاں دی حد کر دیتی. اس انسان تے اتنی نعمتاں بھیجیاں، ساری نعمتاں چو وڈی نعمت ہدایت والی بھیج کے
ہادی وہ بنائے جڑے چوکھے پیارے آس انہوں نے فرمایا تسی اوکھے ہو لوے ہے میں بندے جہنم نہیں ویکھنا چاہتا اللہ دے انہاں پیارے ہیں پھر دکھ ڈٹھن تکلیفیں ڈٹھیاں مخلوق دا جہنم جانا برداشت نہیں کی ورنہ امام حسین علیہ السلام نو مدینہ نماز پڑھنا منع کوئی نہ ہے روزہ رکھنا منع کوئی نہ ہے قرآن پڑھنا منع کوئی نہ ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نانا دا کلمہ پڑھنا رہے یزید جیسے فاسق و فاجر نو خلیفہ رسول من کے جہنم جا رہے ہیں انہیں طے کر لیا پھر میں اپنا سب کچھ قربان کر دیاں گا میں انہوں نے جہنم تو بچاؤں جس نے امام علی مقام نے اپنے لفظ واضح فرمایا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما اہل مدینہ گواہ بنو میں شر واسطے نہیں جا رہا میں فساد واسطے مدینے چو نہیں جا رہا میں کوئی نیا دین نہیں بنانا چاہتا میں ظلم نہیں کرنا چاہتا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر دوں انا امر بالمعروف میں نیکی دا حکم دیاں گا وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ میں برائی تو روکاں گا وَأَسِيرُ بِسِيلَةِ جَدِّ وَعَبِي علی ابن ابی طالب میں ساری دنیا دے سامنے واضح کر دیاں گا میرے نانا کی سنت کیا ہے اور میرے بابا کی سیرت کیا ہے اہل مدینہ خاموش ہو گئے مستورات آ گئیاں فرزند زہرا کیوں جا رہے ہو یہی ارشاد فرمایا عورتاں رون لگ پئیاں فرمایا رو کیوں پئیاں عورتوں نے روندے ہوئے عرض کی اے فرزند زہرا تسی جو کچھ فرما رہے ہو تسی تے ایک کرو جو مرد ہو اسی صرف پوچھنا ہیاں اس کام میں رسول زادیاں دی کی ضرورت زینب و کلثوم دی کی ضرورت ہے امام علی مقام دیاں کھچ بھی آنسو آگے اور فرمایا اہل مدینہ دے شرفا دیاں عورتوں پھر سنو کچھ کم میں کرنے کچھ کم میریاں بہنہ کرنے اتھے علامہ نکندہ جملہ انہوں نے فرمایا جیڑا کم اللہ نے مولا امام حسین علیہ السلام کو لیا وہ سوکھا اور جیڑا کم اللہ نے رسول زادیوں کو لیا زینب و کلثوم کو لیا وہ بڑا اوکھا انہوں نے فرمایا امام حسین علیہ السلام والا کم سوکھا اس تو بندے جو مردان امامان ہاشمیان کئی جنگہ دا تجربہ رکھ دیاں انہوں نے فرمایا رسول زادیاں اندازہ ہی کوئی نہیں جناب زینب انہوں اس گل دا اندازہ ہی کوئی نہیں سب پراواں دی ناڑ ہوئے تے سر تو چادر بھی لے جاندی حتاں رسیاں بھی پہ جاندیاں بن پلانے اٹھاں تے بھی بانا پہ جاندے لیکن کس منزل تے مولا علی دی بڑی بیٹی گھبرائے نہیں جتے علی بڑھنا پہ علی بن گئے جتے حسن بڑھنا پہ حسن بن گئے جتے حسین بڑھنا پہ حسین بن گئے جتے عباس بڑھنا پہ عباس بن گئے شرفاء سادات وزام مومنین کرام ملائکہ مقربین جو مجلس سے موجود نے میں انہوں نے بھی مخاطب کر رہے ہیں تو سیکھنیوں سنے ہیں کسے گھر جنازہ ہوئے تے گھر آرے چھڑ کے ٹور گئے ہو اس گھر جو کوئی نہیں جاندہ جس گھر سے ایک بھی جنازہ ہوئے وہ گھر پری جاندے غریب دا ہوئے یا امیر دا ہوئے پہلے جنازے اٹھ دیں بعد اس گھر خالی ہوں دیں یہ منظر صرف کربلا بنے ہیں جنازے 72 آن گھر آرے کڑو انجی پہ ٹور دیں جو میں لگ دے کچھ مرضی نال کوئی نہ پہ ٹور دے انہوں نے تازیانے مار مار کے ٹورے آ جا رہے سی جلدی کرو کوفے دی پیشین دیر ہو رہی میرے چوتھے امام دے ہاتھے پوپیاں دے معاملہ دی مہار آئی کوفے والے پاسے میرے امام دا رخ آئی شیخ الجامعہ فرماندیاں سید سجاد چونکہ بڑا اوکھا سوار کرایا بیبیاں نو تے مقتدی چو گزر نہیں نان چاندے شمر رستہ روک لیا اگ دے پیچھے ہٹو اتھو گزرنے جیتے دوڑے بابے دی لاش روکتے پئی اسی آج ویکھنا ہے تھوڑی پھپھی تے تسی حسین دی لاش چھڑ کے کمیں ٹور جاؤ رخ پھریا چند قدمہ تو بعد باپ دے لاشے تے نظر پئی جوان بیٹا آئی امام بیٹا آئی ہاشمی بیٹا آئی غیرت مند بیٹا آئی باپ دے لاشے تے نظر پئی حتیٰ جو مہار ٹھے پئی جسم کمر لگ پیا چہرے تے موت دی زردی آ گئی منہ آسمان والے پاسے پھر گیا اور زبان سے جملے بھی جاری ہو گئے یا لیتنی لم تلدنی امی کاش میں دنیا آیا ہی نہ آقا زادی نے سید سجاد دے چہرے میں دیکھا یقین ہو گیا میرا سفران دا سنگتی تے زندہ ہی نہیں پیران دا سید سجاد نو کی یاد آیا زمانہ تے انتظار کر دے پیو مر جائے پتر دور ہوئے بندے انتظار کر دیں بندے رک جان دیں کیوں اس واسطے کہ پیوان دے جنازے پتران اور سونے لگے میرے چوتھے امام دا وین آیا میں کیو جیا جوان پتران میرے بابے دی لاش دھوپتے مجلس دعا دی قبولیت دی جگہ دل دعا گزارو اللہ بھیراواں دے جوڑ سلامت رکھے
ایک وطن دے ہوئے دوجا بیرون ملک ہوئے وطن والا بھیرا مر جائے باہر والا فون کر دے ہن جلدی نہ کرے مینوں آون دے میں بھیرا دا جنازہ چویسا اللہ اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے بندے رکوین دن کیوں بھیراواں دے جنازے بھیراواں نال سونے لگ دن ہر کوئی ویدہ بھیرا آئیس یا کوئی نہ سجاد مولا بھیراواں دی اللہ سنڈٹھیاں تے وین آئے میں کیو جیا جوان بھیرا میرے بھیراواں دی اللہ سندھوپتے جسم پیا کم دے چہرے تے موت دی زردی آئی قریب آئی کے زمین تے ڈھے پوندے کروڑا سلام بی بی زینب دی عظمت و حکمت و دانائی تے آقا زادی دیر نہیں لائی کھلوٹتے اٹھتوں اپنے آپ نو اٹھتوں انج گرایا جویں غازی بن بازوان دے گھوڑے تو مون دے بھار سید سجاد منظر پہوے دیان باج پہن پپنو جا کے چاہے متے تو مٹی صاف کر کے پہ پوچھ دن اتنی محبت میرے بابے نار اٹھان دے باندہ انتظار نے کیتا میں حکم کرو میں بسم اللہ کر کے معمل بہا لیندہ میں اپنا موڑا نوا لیندہ میں اپنا زانو زمین تلا لیندہ آقا زادی فرما دینو میرا امام بچڑا منہ اگے کر میں تیرا منہ چما تیرے بابے دی محبت نہیں تیری زندگی بچا من واسطے من ویکھے پیو دی لاش بھول جائے امام آدنما سچ فرمایا بابے دی لاش تے بھول گئیے تھوڑا اٹھ تو لانا نہیں بھلدا بڑا اوکھا چاچا غازی گھوڑے تو جھنے آئیں جدو میں نو منظر یاد ہوں دے میری انڈائی نکل جا دیا چاچا غازی تے مرد آئیں گھوڑے تے چڑھنا بھی جان دے آئیں لانا بھی جان دے آئیں آقا زادی فرما دینا او میرا سفران دا سنگ دی میں تیری حالت ڈٹی ہے میں نو یقین ہو گیا ہے سجاد مرن تو پہلے پیا مرد ہے میں نو ایکھے پیو دلاش بھول جائے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسلام علی الذین ظلموا